کا خیال نہیں آئے گا، آقا آپ ہی کا خیال آئے گا، آپ ہی کا ذکر ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے گا، یہ اسلام آسانی سے ہم تک نہیں آیا، یہ اسلام ہم کو آسانی سے نہیں ملا ہے۔ اس اسلام کو ہم تک آنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی بے شمار قربانیاں رہی ہیں، ان صحابہ کی بے شمار قربانیاں رہی ہیں۔ حضرات یاد رکھ لیجئے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں، پیغمبر آدم کے دیوانوں، آپ سے حسنین ندا منظری عرض کر رہا ہے، تم نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا، تم نے بدلے میں کیا دیا ہے؟ آؤ ہسٹری کا جائزہ تو لے لو، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لو۔ یہ مسجد نبوی ہے، حضور رحمت دو عالم علیہ التحیۃ والسلام مسجد نبوی میں ہے، اس پاکیزہ مسجد میں ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی میری مسجد میں آئے اور میری مسجد میں آ کر کے ایک رکعت نماز پڑھے تو اللہ اسے 50,000 رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ پاکیزہ مسجد نبوی، اس مسجد نبوی کے کنارے مصطفیٰ کی سنہری جالیاں، ان سنہری جالیوں کے اوپر ہرا ہرا گنبد، اس گنبد کے نیچے آرام کرنے والے مصطفیٰ اور صدیق و عمر۔ اب ان پاکیزہ جالیوں کے درشن کرنے کے باوجود، ان پاکیزہ جالیوں کا دیدار کرنے کے بعد، اب اس مصطفیٰ کے غلاموں یاد رکھ لیجئے گا، اب اسی پیغمبر نے مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی میں ہے، مغرب کی نماز پیغمبر نے پڑھا دی، اور مغرب کی نماز پڑھا کے حضور مصلی پہ بیٹھ گئے، اور جیسے ہی سرکار مصلی پہ بیٹھے ہیں تب میرے نبی کریم نبی مصلی پر بیٹھے بیٹھے اچانک حضور کی سسکیاں نکلنے لگی، اور جیسے ہی سسکیاں حضور کی نکلی ہے تو صحابہ بھی رونے لگے۔ ان صحابہ کے جھرمٹ میں سے ایک صحابی آگے بڑھ گئے، آگے بڑھنا تھا، ہاتھ ادب سے باندھے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ فداکا و ابی و امی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ میرے نبی بتائیے تو صحیح، نماز تو سکون سے پڑھا دی آپ نے، اب کن چیزوں کے خیال نے رلایا ہے؟ آقا چشمان نبوت سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ آقا یہ آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہو گئے؟ تب کریم نبی نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، آج مجھ محمد کو اپنی ماں آمنہ کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے۔ اب صحابہ کے حالات ایسے ہو گئے، جن کے باپ کا انتقال ہو گیا وہ مسجد نبوی میں باپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں، جن کی ماں کا انتقال ہو گیا وہ ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اب سسکیوں کا دور چل رہا ہے، سب طرف سے سسکیوں کی آواز، سب طرف سے آہ و فغاں کی آواز۔ جب یہ انداز دیکھا ایک صحابی پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، آقا بتائیے تو صحیح، آپ کی ماں کی کن باتوں نے آپ کو رلایا؟ تو مکی مدنی سلطان نے کہا، او میرے صحابہ، مجھ محمد کو میری ماں کی وہ باتیں یاد آ رہی ہے، جب تمہارا نبی 6 سال کی ننھی عمر میں تھا تو تمہارا نبی اپنے گھر سے نکلا تھا، اور گھر سے نکل کر جیسے ہی ننہال گیا تھا، ننہال سے واپس آیا تھا، ابوا نامی ٹیلے پر ساتھ میں ایمن تھی، اس ابوا نامی ٹیلے پر مجھ محمد کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب طبیعت خراب ہوئی تھی تو مجھ محمد کی 6 سال کی ننھی عمر تھی۔ اب میں نے دیکھا، اب اسی عرب کی پتھریلی زمین ہے جس زمین پر آج تو دیکھو، مجھے بتاؤ تو صحیح، آج تمہارا اور میرا حال یہ ہے، ہم بڑے بڑے اچھے گدوں پہ لیٹ والے، اچھے بستروں پہ قیام کرنے والے، ہمارے سے اچھا فکر جاننا ہمارا اچھا ہے، اس کے لیے الگ انتظام بستروں کا ہوتا ہے، اگر الگ تھوڑا لو کوالٹی کا ہو اس کے لیے الگ بستر بندوبست ہوتا ہے، لیکن بستروں کا یہاں انبار لگا ہے۔ لیکن وہ زمانہ جس زمانے میں پیغمبر کی 6 سالہ ننھی عمر ہے، اب میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہے، آقا بولے جا رہے ہیں، اور میرے نبی فرماتے صحابہ، میری ماں اسی عرب کی پتھریلی زمین پر ابوا نامی ٹیلے پر لیٹ گئی، نیچے بچھانے کے لیے کوئی بستر نہیں تھا، سر کے نیچے لگانے کے لیے کوئی تکیہ نہیں تھا، سر کے نیچے لگانے کے لیے کوئی تکیہ نہیں تھا، اور جب تکیہ سے نیچے آنے کے لیے نہیں تھا، اتنا سننا تھا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اسی پتھریلی زمین پہ ماں لیٹ گئی، اور جیسے لیٹی ہے ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس پتھر کو ماں نے سر کا تکیہ بنا لیا۔ اب مصطفیٰ روتے جا رہے ہیں، چشمان نبوت برس رہی ہے، مصطفیٰ کی داڑھی شریف کو تر کرتے ہوئے دامن رسالت میں آنسو گر رہے ہیں، آقا بولے چلے جا رہے ہیں۔ پھر صحابہ
صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آگے کا منظر تو بیان کر دو آقا، آگے کی باتیں تو بیان کر دو مصطفیٰ، آگے کی باتیں تو بتا دیجئے میرے پیغمبر۔ تب کونین کے مسیحا نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے صحابہ میں 6 سال کی ننھی عمر میں تھا، ابو نامی ٹیلے پہ ماں کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں لوگوں، جس بچے نے پیدا ہو کر باپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہو، اس بچے پر ماں کی جدائی کا صدمہ کیسے ہوگا، اس بچے پر ماں کی جدائی کے صدمے کے حالات کیسے ہوں گے، اس بچے کے اوپر ماں کی جدائی کا اثر کیسا ہوگا جس نے پیدا ہو کر باپ کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ آج اس بچے کے سر سے ماں بھی جدا ہونے والی ہے، ماں کا سایہ بھی اٹھنے والا ہے۔ مصطفیٰ نے قریب مصطفیٰ کو قریب کر لیا۔ آقا فرماتے میں قریب ماں کے چلا گیا، میری ماں نے میرے چہرے کی بلائیں لی اور بلائیں لے کر مجھے سینے سے لگایا، میرے لب و رخسار کو چومتی ہوئی روتی رہی۔ میں ماں کو دیکھ کر روتا رہا، ماں مجھے دیکھ کر روتی رہی۔ اب رونے کا انداز یہ رہا، ماں مجھے دیکھ کے رو رہی ہے، ماں کو دیکھ کر رو رہا ہو۔ اور بچوں کی عموماً یہ فطرت ہوتی ہے، جب ماں باپ روتے ہیں تو بچہ چھوٹا ہو تو وجہ تو جانتا نہیں، لیکن روتے ماں باپ کو دیکھ کر بچہ بھی رونے لگتا ہے، یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ جب یہ انداز دیکھا آقا فرماتے ہیں میں بھی رونے لگا، اور جب میں روتا رہا اس دیر کے بعد ماں نے مجھے جدا کر دیا، اور جدا کر کے مجھے رونے سے افاقہ ملا تو میں نے آنسو پوچھ لیے، ماں نے آنسو پوچھ لیے، مسکراہٹ آ گئی ماں کے چہرے پہ، اور جیسے ہی میری ماں مسکرائی تو میں نے عرض کیا ماں اگر کسی کی ماں دنیا چھوڑتی ہے تو مجھے بتاؤ تو صحیح یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے، لوگ مسکرانے کی وجہ کیا ہے، ابھی تو رو رہی تھی اب مسکرا رہی ہو۔ اتنا کہنا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی ماں نے کہا تھا او میرے بیٹے مسکرانے کی وجہ یہ ہے آج تو مجھے آخری مرتبہ دیکھ رہا ہے، میں تجھے آخری مرتبہ دیکھ رہی ہو، نہ تو مجھے دیکھ پائے گا نہ میں تجھے دیکھ پاؤں گی، بیٹے میری تیری آخری ملاقات ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا فرماتے ایسا لگا جیسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے پیروں کے نیچے سے زمین کھچ گئی ہو۔ حضرات یاد رکھ لیجئے گا یہ مصطفیٰ جان رحمت یہ بیان کر رہے ہیں، صحابہ روتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آؤ ام ایمن کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ ام ایمن جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو گود میں کھلایا تھا، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی پرورش کی ہے، اس ام ایمن نے رات کی تنہائی میں کہتی ہے میں نے آمنہ کے انتقال کے بعد ان ننھے پتھروں کو ہٹایا، ان کالے پتھروں کو نیچے آمنہ کو دفن کر دیا، آمنہ کو دفن کر کے میں محمد کو دور جا کر کے لیٹ گئی۔ رات کی تنہائی تھی، محمد میری ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹے تھے اور میں دبوچ کر محمد کو لیٹی رہی تھی، اور جیسے میں محمد کو لے کر دبوچ کر لیٹی رہی تو میں نے دیکھا رات کی تنہائی تھی، اس وقت میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا محمد میرے پاس نہیں ہے، محمد میرے پاس نہیں، میں ڈر گئی اور میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور دل میں خیال آیا ان کے دادا عبد المطلب نے پوچھا تو جواب کیا دیا جائے گا، ان کے دادا پوچھیں گے تو کیا بتاؤں گی، اس لیے کہ یہ اپنے ان کے دادا ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر مکے میں پہنچے وہاں پر جہاں مسند ہوتا ہے اس مسند سے ہٹ کر کے اسی محمد کو بٹھایا جاتا ہے، اس قدر پیار کرتا ہے دادا۔ جب ان کی ماں کے بارے میں پوچھیں گے تب ماں کے بارے میں جواب دے دیا جائے گا، اتنا سننا تھا۔ اب جیسے ہی ابو ام ایمن کہتی ہے دل پھٹ رہا ہے، کلیجہ پہن آ رہا تھا، میں ڈرتے ہانپتے کانپتے آگے بڑھ گئی، اور جیسے آگے بڑھی تو میں نے دیکھا محمد کی پہلے سے شان یہ ہے جس گلی سے محمد کا گزر ہوتا ہے وہ راستہ نبی کی گزرنے سے خوشبوؤں سے مہک جایا کرتے ہیں۔ ام ایمن کہتی ہے میں اسی پگڈنڈی پر چلتی رہی اور چلتے چلتے میں جیسے اوپر گئی تو میں نے دیکھا ایک چرواہا ہے، اس چرواہے نے کہا، میں نے کہا بتانا بھائی یہ بتا کسی بچے کو روتے دیکھا تو کہا میں بچے کو تو نہیں جانتا، البتہ میں نے ایک دیکھا ہے ایک کوئی رونے والا یہ اوپر پہاڑی پر رو رہا ہے جس کے رونے کی صدا اس کے درد بھری ہے کہ میری بکریوں نے کھانا اس کے رونے کی صدا سن کے بند کر دیا ہے۔ تو ام ایمن کہتی ہے میں سمجھ گئی اتنے درد سے رونے والا کوئی اور نہیں
मुस्तफा को मुस्तफा ही होंगे। इतनी सोच के साथ रोने वाले कोई और नहीं, नबी ही होंगे। अब इतना सुनना था। उम्मे ऐमन आगे बढ़ी, तब क्या देखा, वही काले पत्थर जिन काले पत्थरों में आमना को सुलाया था, आमना को लिटा के आई थी। अब उसी काले पत्थरों पे जब नजर पड़ती है तो क्या देखा, मुस्तफा 6 साल की नन्ही उम्र में है, उस कब्र के ऊपर लेट गए हैं मुस्तफा, और लेटे लेटे दोनों हाथों से कब्र को थाम लिया है। और मेरे पैगंबर उस वक्त में अम्मी अम्मी कहकर के आवाज लगा रहे हैं, आका मामा कहकर बोल रहे हैं, आका मामा कहकर आवाज दे रहे हैं, पैगंबर मामा कहकर बोल रहे हैं। उम्मे ऐमन कहती, लगता था दिल फट जाएगा, मोहम्मद की लफ्ज़ माँ सुनकर लगता था दिल बाहर आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे यहाँ किसी का इंतकाल हो, उस मरने वाले के बच्चे छोटे हो, जो पूरी जिंदगी न रोया हो, मगर जब छोटे बच्चे उस जनाजे के करीब जाते हैं और वही बच्चे अगर एक मर्तबा बाप कहकर आवाज दे दे, तो अच्छे से अच्छे मजबूत कलेजे वाले की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। यह हर इंसान की फितरत है। लेकिन वाह मुस्तफा, आप क्या रोए हैं? उम्मे ऐमन कहती है, मैंने हुजूर को लिया दबोच कर और मैं वहां से लेके आई, सवारी पे बिठाया, तो मुड़ मुड़ के मोहम्मद माँ की कब्र को देखते रहे, मोहम्मद देखते रहे। अब वही मस्जिद नबवी में आ जाओ, आका के गुलाम मौजूद थे। जब मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मुझे अपनी माँ की वो बातें याद आ रही है, आका किन किन बातों ने रुलाया, जब सारी तफसील नबी ने बयान की, उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, अगर मेरी माँ आमिना आज जिंदा होती और मैं मुसल्ले पे खड़े होकर तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ उजरे में उधर खड़े होकर मुझे आवाज देती, ओ मेरे बेटे मोहम्मद इधर आ जा, तो आका फरमाते, सहाबा मैं नमाज को रोक देता और माँ के कदमों से जाके लिपट जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, वकारे मुस्तफा, जिसने दस्तारे फजीलत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब किबला मुसलमानान अहले सुन्नत हम